بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز حاضرین، ہمارا ایک موضوع چلا آ رہا تھا یہود و نصارہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اور آپ کے جوابات. قرآن مجید میں اہل کتاب کا تذکرہ موجود ہے. متعصب نہ ہوں تو وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری تورات اور انجیل میں نبی آخر الزمان کا ذکر موجود ہے. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اس نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک موجود ہے. آپ کی صورت کا تذکرہ بھی ہے، سیرت کا ذکر بھی ہے. نہ ماننے کا علاج کچھ نہیں. آج یہ متعصب ہیں، یہ اپنے نبی کو بھی نہیں مانتے تھے، اپنے نبی کی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھلا یہ بھی نبی کی تعلیم ہو سکتی ہے میں خدا کا بیٹا ہوں. سوچیں، اپنے نبی کے خلاف چل رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا جملہ زبان پر بچپن میں دودھ پینے کے زمانے میں جو آیا تو قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. اس کا بیٹا ہو سکتا ہی نہیں، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ کے معنی یہی ہیں. بظاہر سبحان اللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے یہ بھی سوچا ہے. اسی واسطے امام بخاری نے جو آخری حدیث اپنی بخاری میں درج کی ہے اس میں جو نقل کیا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ دو کلمے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے پیارے ہیں. وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھ لو ایک دفعہ. یہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ سب کی نفی ہے. بظاہر چھوٹا سا جملہ ہے. اللہ منزہ مبرہ ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خرابی سے، ہر بیماری سے. آپ پاک ہے، اس میں سب کچھ آ گیا ہے. اور الحمدللہ میں وبحمدہ میں تمام صفات کمال کا ذکر ہے. جتنی صفات ہیں پروردگار کی کمال کی ساری اس میں موجود ہیں. اب صفات سلبیہ، اللہ پاک بہتے نہیں، بھولتے نہیں. لا یضل ربی ولا ینسا، قرآن مجید. میرا رب نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے. مخلوق بھول سکتی ہے، پیغمبر بھی بھولے ہیں، اللہ نہیں بھولتا.
اور سب سے بڑی بات وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے لوگوں کو، کھلایا نہیں جاتا ہے، وہ کھانے سے پینے سے پاک صاف ہے۔ سبحان اللہ۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہے، ازل سے ابد تک ہیں، اور اللہ وہ ذات ہے لا یموت، یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، ولا یموت، خود نہیں مرے گا۔ غور کریں آپ، یہی تو ایک چیز ہے، ساری دنیا کو فنا ہے، بقا اللہ کی ذات کو ہے، تھا ہے رہے گا۔ اللہ پاک تھے، کب سے تھے کون بتا سکتا ہے؟ وہی تھے اور رہیں گے وہی۔ اس فانی دنیا پر فنا آئے گی، انبیاء چلے گئے، باقی کون ہے؟ ابتدا ہے، انتہا ہے نہیں۔ ہماری ابتدا ہے، ہماری انتہا ہے، کائنات کی ابتدا ہے، کائنات کی انتہا ہے، کب سے بنی ہے، ابتدا ہے، کہاں ہوگی، کہاں تک پہنچے گی، انتہا ہے۔ اللہ کی ابتدا بھی نہیں، انتہا بھی نہیں، بلا بدایا و بلا نہایا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ابتدا نہیں ہے، فانی چیز کی ابتدا ہوتی ہے، پھر اس کی انتہا ہوتی ہے۔ اللہ باقی ہے، فانی نہیں ہے۔ عیسائی نے یہی ایک سوال ہمارے کسی بزرگ سے کیا تھا کہ اس کی نظیر دنیا میں ہے؟ تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ابتدا بھی نہیں اور اللہ کی انتہا بھی نہیں، اس کی نظیر ہے؟ تو جواب میں کہا ہے، کہ کیا ہے؟ کہ نظیر ہے، ایک کا عدد ہے، ایک کا عدد ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ تم بتاؤ۔ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا اللہ ایک ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ ابتدا وہی تو ہے کہ جنت میں نعمتیں استعمال کی جائیں گی اور ختم نہیں ہوں گی، اس کی نظیر کوئی ہے؟ تو اللہ پاک کا فضل ہے ہمارے علماء کرام پر، غواصی کی، موتی نکالے، اور کسی موقع پر کسی کافر کو اس سے شکست نہیں کھائی، دنداں شکن جواب دیے، آج بھی دے رہے ہیں، قیامت تک دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ دین رہنے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا اس کی نظیر بھی ہے، استعمال ہو چیز کا اور ختم نہ ہو، اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والی نعمتیں۔ فرمایا چراغ ہے، اس سے کروڑوں دیے جلا لو، پہلا جل رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، استعمال ہوا ہے، ختم نہیں ہوا۔ علم ہے، جتنا استعمال ہوگا بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگا عجیب بات ہے۔ کہا تمہارا عقیدہ یہ بھی ہے کل قیامت کے دن جنت میں جنتی نعمتیں کھائیں گے، استعمال کریں گے، اور پیشاب وغیرہ نہیں ہوگا، کوئی لیٹرین نہیں ہوگی، کوئی لوٹا ووٹا نہیں ہوگا، نہ ٹوٹی، نہ پانی، نہ کچھ نہ کچھ، اس کی نظیر بھی ہے؟ کیسے سوالات ہیں؟ اتفاقاً بات آ گئی۔ تو جواب میں کہا ہے، کہا کیسے؟ کہ بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے، جنین کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، پیشاب پخانہ نہیں کرتا ہے، اگر کرے تو ماں مر جائے۔ کہو تو صحیح نا، تو بھی اسی ماں سے گزر کر آیا ہے، اندر زندہ ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے،
غذا اندر پہنچ رہی ہے، ناف کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے، زبان کے ذریعے سے نہیں، منہ کے ذریعے سے نہیں، کیونکہ وہ ماواری کا گندا خون ہے، وہ زبان پر نہیں۔ پروردگار نے کہا میرا نام لیا جائے گا، گندا خون نہیں اندر اس طرح جانا چاہیے۔ انتظام کیا ہے خالق نے۔ جنین، رحم مادر میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں۔ جنین کہتے ہیں چھپا ہوا، وہ مستور ہے، چھپا ہوا ہے، اور اس کو اللہ پاک نے اس حالت سے بٹھایا ہوتا ہے کہ اس کا منہ ہوتا ہے ماں کی پیٹھ کی طرف، پیٹھ ہوتی ہے پیٹ کی طرف۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ تاکہ اگر پیر سے کوئی ضرب لگے تو پیٹھ پر لگے، برداشت کر سکے، منہ پر نہ لگے کہ منہ نازک ہوتا ہے۔ اتفاقاً بات آ گئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف، چیف جسٹس ہارون الرشید، انہوں نے پڑھا پڑھایا، بہت بڑے فاضل بنے۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی، درسگاہ کھول لی۔ حضرت استاد سے ذکر نہیں کیا، درسگاہ کھول لی، سبق پڑھانے شروع کر دیے۔ خیال آیا ہوگا بعد میں بتا دوں گا، موقع نہیں ملا ہے، کوئی مصروفیت ہوگی، کوئی بات ہوگی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو پتہ لگا کہ مجھے بتائے بغیر درسگاہ کھول لی ہے، کوئی جرم نہیں کیا ہے، لیکن مشاورت ہوتی تو اچھا تھا۔ حضرت نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا، فرمایا جا قاضی ابو یوسف سے سوالات کر، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر علم والا ہے، اور سب سے بڑے علم والا کون؟ اللہ۔ لکھنا پڑتا ہے واللہ اعلم بالصواب، 1000 صفحات کی کتاب لکھ کر لکھنا پڑتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے، اسی نے علم دیا ہے، علم کی انتہا اسی پر ہے۔ اور شاگرد بھی سکھایا ہوا تھا۔ قاضی صاحب بیٹھے ہیں، قاضی میرا کچھ سوالات ہیں چند، آپ مجھے جواب دے دیں گے؟ کہا آپ تو پوچھو۔ ان کو بھی ناز تھا اپنے علم پر، اور بھیجنے والا بھی تو امام اعظم تھا رحمت اللہ علیہ۔ کہو کہو۔ اتفاقاً عجیب بات چھڑ گئی۔ پہلا سوال، کپڑے دھونے کے لیے دھوبی کو دیے، جب مانگے تو انکار کر دیا۔ کہ مجھے ضرورت ہے 2 کپڑے، اس نے کہا کب لیے تھے؟ منکر ہو گیا، کوئی سوٹ اچھا ہوگا، کچھ وقفے کے بعد سوٹ۔ دھوبی کو فکر لائق ہوگی کہ یہ کوئی تھانے میں نہ چلا جائے اور پٹائی نہ ہو، وہ کپڑے لے آیا۔ سائل نے سوال کیا کہ جناب والا قاضی صاحب، یہ آپ اجرت کا حقدار ہے یا نہیں؟ اس کو دھلائی کے پیسے دینے چاہیے یا نہیں؟ کہ اجرت کا حقدار ہے، کپڑے دھوئے جو ہیں۔ فرمایا اخطا تھا، غلطی کی آپ نے، غلط جواب ہے۔ کہا نہ نہیں حقدار، کہا اخطا تھا، یہ بھی غلط جواب ہے۔ 2 ہی جواب ہو سکتے ہیں بھائی، ہاں یا نہ۔ تو قاضی صاحب گھبرائے، پریشانی لائق ہو گئی۔ ہاں کرتا ہوں کہتے ہیں غلط ہے، نہ کرتا ہوں غلط ہے۔ سمجھ گئے بات کو کہ یہ پڑھایا ہوا آیا ہے۔ کہا صحیح جواب کیا ہے؟ کہا صحیح جواب یہ ہے، اگر اس نے انکار کیا دھونے سے پہلے اور بعد میں کہتا ہے انکار کرتا ہے،
ایک حالت میں اپنے لیے دعائیں ہیں، جب انکار کیا اور پہلے نہیں دعائیں بعد میں دعائیں ہیں تو اپنے لیے دعائیں، اس لیے اجرت کا حقدار نہیں ہے۔ اگر پہلے دعائیں سے تفصیل سے اور اب مانتا ہے تو اجرت کا حقدار ہے، کیونکہ اس کے لیے دعائیں ہیں۔ خاموش ہو گیا کہ ایک سوال اور بھی ہے، نماز جو شروع کی جاتی ہے فرض سے شروع ہوتی ہے یا سنت سے شروع ہوتی ہے؟ آپ سے بھی سوال ہو سکتا ہے، نمازی ہیں آپ لوگ، نماز کو جو آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، افتتاح کرتے ہیں، فرض سے کرتے ہیں یا سنت سے کرتے ہیں؟ قاضی صاحب نے سنا کہا فرض سے کرتے ہیں، کہا غلط ہے، کہا سنت سے کرتے ہیں، کہا غلط ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، علم علم علم۔ اللہ کے بندے، فرض سے شروع کر پھر بھی غلط، سنت سے شروع کر پھر بھی غلط، کیا کہہ رہے ہو؟ کا جواب صحیح کیا ہے؟ کہ دونوں سے شروع کرنا ہے۔ اللہ اکبر زبان سے کہنا ہے تکبیر، اور ہاتھوں کو اٹھانا سنت، کہنا فرض، دونوں سے بیک وقت شروع ہوتا ہے۔ کہو نا سبحان اللہ، اب تو کہو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ کیسی بات ہے؟ ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے، رفع یدین سنت ہے، زبان سے اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ اگر اللہ اکبر نہیں کہا نماز شروع کر دی، نماز نہیں ہوئی۔ پرواہ نہیں دین کی، دین سیکھتے ہی نہیں۔ کتنا بڑا علم حاصل ہوا ہے، دونوں کو یک وقت شروع کرنا ہے۔ انہوں نے کہا نا فرض سے شروع ہوتی ہے، غلط ہے، سنت سے شروع ہوتی ہے، غلط ہے، نہیں دونوں سے شروع ہوگی۔ تکبیر سے حرام ہو گیا ہے سب کچھ جو پہلے حلال تھا، دیکھنا، بات چیت کرنا، کھانا پینا، سب کچھ چیزیں اللہ اکبر کہہ دیا حرام ہو گیا ہے۔ اب نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ سلام کا جواب دے سکتے ہیں، نہ کوئی چھینک مارنے والے کو کہہ سکتے ہیں یرحمکم اللہ۔ اب نماز میں داخل ہو گئے ہیں، خدا کے حضور آ گئے، سب کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی واسطے بعض علماء نے لکھا ہے جب اللہ اکبر کہتے ہیں ہاتھوں کو جھٹکا دیا کرو، ہاتھوں کو جھٹکا دیا کرو پیچھے کی طرف۔ معنی یہ ہوتے ہیں کہ سب کچھ پیچھے پھینک دیا، رب کے سامنے کھڑا ہو۔ کبھی اس پر بھی دھیان دیا ہے؟ یہ سوچ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اس لیے نمازوں میں جان نہیں ہے، عمریں گزر جاتی ہیں، نماز میں جان نہیں پڑتی، کیونکہ نماز کو نماز کر کے نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھتے بھی ہیں، برائے نام پڑھتے ہیں، صورت نماز کی ضرور ہے، حقیقت نماز کی نہیں ہے۔ صحابہ پڑھتے تھے، حقیقت تھی۔ ان کا ایک سجدہ ہماری سالہ زندگی کے سجدوں سے بہتر ہے، بڑا وزنی ہے۔ تو بعض اکابر کے بارے میں پڑھے، وہ جب سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے کہتے تھے جب جواب نہیں آتا اور کانوں سے نہیں سنتا آگے بڑھتا ہی نہیں ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، پروردگار فرماتے ہیں اس پر حمدنی ربی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تک میں جواب سنتا نہیں ہوں میں آگے بڑھتا نہیں ہوں۔ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں جب جواب سنتا ہوں۔ ہماری بھی نماز ہے، منٹوں میں فارغ ہو گئے، پتہ نہیں پڑھا کیا ہے اور ہوا کیا ہے، اور یہ بھی سوچا نہیں کبھی کس کے سامنے کھڑے ہیں، دنیا بھر کے خیالات لا رہے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی صاحب آئے، کہنے لگے جی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا؟ کہا میں نے پیسے رکھے تھے، رقم رکھی تھی، گھر میں ملتی نہیں ہے، تو آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ فرمایا عجیب آدمی ہے، یہ کوئی فقہ کا مسئلہ ہے کہ میں تجھ کو بتاؤں؟ رکھے تو نے، ڈھونڈ ان کو۔ کہا پھر بھی جی آپ بڑے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، کیا کہنے۔ فرمایا جا نماز شروع کر دے، نماز پڑھ، ساری رات نماز پڑھ۔ اس نے نماز شروع کی، چند رکعتیں پڑھی، یاد آ گیا فلاں جگہ رکھا ہے، نماز چھوڑ دی۔
آیا حضرت وہ مال مل گیا ہے، نماز کا کیا ہوا؟ چھوڑ دی تھی۔ کہا شیطان کیسے گوارا کر سکتا تو ساری رات تو نماز پڑھتا رہے؟ ذرا حق تھا سجدے کے شکرانے کے طور پر بھی نماز پڑھتا رہتا۔ اللہ کے حضور کھڑا تھا۔ یہ بھی انسان کی فطرت ہے، ذرا کوئی نعمت مل گئی بس بھول گیا رب کو۔ جب رب تمہیں نہیں بھولتا تم کیوں بھول جاتے ہو؟ اگر رب ہم کو بھولے تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہے؟ نماز فرض سے سنت دونوں سے شروع کی جاتی ہے، اور تسلیم سلام پھیرنا حلال کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس پر نماز اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ اب حرام چیزیں حلال ہو گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ اکبر کہنے سے حلال حرام ہو گئی، جائز ناجائز ہو گئی، اور سلام پھیرنے سے جائز ہوگی ساری۔ نماز سے نکل آئے، اب نماز میں کھا پی نہیں سکتے، پان بھی چبائیں، الائچیاں بھی منہ میں رکھی ہوئی ہوں اور نماز بھی پڑھ رہے ہوں۔ جی جیل میں چنے پڑے ہوں تو وہ بھی چبا رہے ہوں، جی بھوک لگی ہوئی ہے، نماز گئی آپ کی، آداب کے خلاف ہے۔ قاضی صاحب پریشان ہیں کہ میں ہاں کرتا ہوں تب بھی غلط، نہ کرتا ہوں تب بھی غلط۔ کہا ایک سوال اور ہے جی۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ حضرت دیگ پک رہی ہے گوشت کی، کھانے پینے کی بات، کبوتر اڑتا ہوا آیا، پکنے والی دیگ میں گر پڑا، اندر ہی گل گیا، مردار ہے۔ اب دیگ کے بارے میں کیا فتویٰ ہے کہ حلال ہے یا حرام؟ بھائی بڑا شاندار گوشت پک رہا تھا جی، مسالے وسالے بڑے پیاری عجیب، شوربہ بھی سب کچھ، اور کبوتر گر پڑا یا چڑیا گر پڑی، مر گئی، اور وہ مردار ہے، وہ ذبح تو نہیں کی گئی۔ اب بتائیں، فرمایا جائز نہیں ہے کھانا، کہا غلط ہے، کہا جائز ہے کھانا، غلط ہے۔ حضرت یہ عجیب بات ہے، میں کیا جواب دوں؟ ہاں کرتا ہوں تب بھی آپ غلط، نہ کرتا ہوں تب بھی غلط۔ وہ بول نہیں رہا تھا آنے والا، بلوایا جا رہا تھا، پیچھے بھیجنے والا کوئی اور ہے۔ کا تفصیل کہ اگر گوشت پک چکا تھا پھر اس میں کبوتر گرا ہے تو پھر گوشت نکال کر 3 دفعہ دھو کر کھا سکتے ہو، شوربہ پھینک دو۔ کیا کہہ گیا؟ شوربے کی ضرورت نہیں، بوٹیاں کھاؤ صاف کر کے 3 دفعہ دھو کر، کیونکہ گوشت پک چکا تھا پھر گرا ہے مردار، اس میں اس کے اثرات ظاہر ہو گئے دھونے سے۔ اور اگر پکا نہیں تھا اور پہلے گر گیا ہے تو اسی کے ساتھ سارا سوپ بن گیا ہے، گوشت بھی ناجائز، شوربہ بھی ناجائز، دونوں کو گرا دو۔ بس جناب، نہیں جی ایک سوال اور بھی ہے، کہ وہ بھی کرنے دی کہ ایک آدمی نے شادی کی اہل کتاب سے، عورت حاملہ ہوئی، پیٹ میں بچہ ہے، وقت آخری آ گیا، مر گئی۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ اس کو کس قبرستان میں دفن کیا جائے اور کس طرح دفن کیا جائے؟ اللہ اکبر، کہو اللہ اکبر۔ قاضی صاحب نے فرمایا اس کو دفنا دیا جائے، بس مر گئی ہے، نہ کس قبرستان میں۔ کہا قبرستان کیا ہے جی، دفنا دو، مٹی میں ڈالنا ہے۔ فرمایا یہ بھی غلط ہے۔ کس طرح دفنائی؟ قبر کھودو دفنا دو، یہ بھی غلط ہے۔ آپ بتائیں تفصیل۔ فرمایا اس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفناؤ، مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں، اور دفنانے کی ہے تو اس کی الگ ہونی چاہیے، کیفیت دوسری ہوگی۔ وہ کیا؟ عورت کا منہ قبلے کی طرف سے پھیر دو، پیچھ کر دو قبلے کی طرف۔ کیا بات ہے؟
قبلے کی طرف پیٹ کرو. میت کو جب رکھا جاتا ہے قبر میں منہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے. بولو بھائی، ساری زندگی نماز جب پڑھتا رہا ہے تو منہ قبلے کی طرف تھا نا. سب سے بہترین سمت قبلہ ہے. اب اس پر بات کہ کیوں ہے یہ پھر چھوڑو اس بات کو. عورت کو قبلے کی طرف لٹانا نہیں ہے، اس کا منہ قبلے سے پھیرنا ہے، پیٹھ کرنی ہے قبلے کی طرف. حضرت کیوں؟ فرمایا پیٹ میں بچہ ہے اور بچہ بیٹھا ہے اس انداز سے کہ اس کا منہ قبلے ماں کی پیٹھ کی طرف ہے. تو جب پیٹھ کی طرف کریں گے تو اس کا بچے کا رخ قبلے کی طرف ہوگا. ماں کا جو ہوگا، ماں کافرہ ہے، بچہ مسلمان ہے. بچہ تابع ہوگا ماں باپ کے. خیر الابوین دینا، دین کے اعتبار سے ماں باپ سے جو اعلیٰ ہوگا بچہ اس کے تابع ہوگا. کیونکہ باپ مسلمان ہے اس لیے بچے کو مسلمان سمجھ کر ماں کو اس انداز سے لٹائیں گے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، ماں کی پیٹھ ہو. کیونکہ بچہ بٹھایا اس انداز سے جاتا ہے. اور قرآن نے جو بات کہی بالکل سچی کہی ہے کہ یا رحم ما فی الارحام، رحم مادر میں رب جانتا ہے کیا ہے، اس انداز سے بٹھایا ہے. بات کہتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے، غلط کہتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے جس میں نہیں پتہ لگتا. اور اگر کوئی بتا بھی دے، سائنس ترقی کرتے کرتے چلی بھی جائے، یہ نہیں بتا سکتی کہ بدصورت ہے یا خوبصورت ہے. یہ نہیں بتا سکتی کہ نیک بخت ہے یا بد وقت ہے. بولتے نہیں. سائنس نہیں بتا سکے گی کہ اس کا انجام کیا ہوگا. یا علم ما فی الارحام. اللہ سچا ہے، اس کی کتاب سچی ہے. الہی یہ توفیق ہم کو عطا ہو، کریں کام وہ جس میں تیری رضا ہو. کریں کام وہ جس میں اللہ سے دعا انجام بھی اچھا فرمائے. ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے سلسلے اس طرح دین کے مطابق کام کریں.